ازل سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی کوئی موسیٰ پیدا ہوا وہاں فرعون بھی پیدا ہوا، مگر جیت ہمیشہ حق کی ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو سراپا حق تھے، ان کے مقابلے میں یزید لعین جو باطل پر تھا کھڑا ہوا، مگر صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دیا گیا۔ جب خلافت نے اپنا رشتہ قرآن پاک سے توڑ لیا تو وہی ملت جو نور الہی میں چل رہی تھی اندھیروں میں بھٹکنے لگی۔ اقبال واقعہ کربلا سے پہلے کی منظر کشی فرما رہے ہیں۔ اس وقت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح میدان کارزار میں کھڑے ہوئے کہ جس طرح قبلہ کی جانب سے کوئی بارش سے بھرا ہوا بادل اٹھتا ہے۔ حسین علیہ السلام کا مقصد اگر سلطنت حاصل کرنا ہوتا تو تھوڑے سامان کے ساتھ سفر نہ فرماتے۔ اقبال ان کوفہ کے مسافروں کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں جو صرف اور صرف حق باری تعالیٰ اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے گھروں سے نکلے تھے۔ وہ 72 کا قافلہ جو صرف اور صرف حق کی خاطر محو سفر تھا، اقبال اس کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ ماں سوا اللہ ہرا مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افغندہ نیست۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ مسلمان کسی کی بندگی نہیں کرتا اور کسی فرعون کے سامنے اپنا سر جھکنے نہیں دیتا۔ خونے و تفسیر اسرار کرد، ملت خوابید اور بیدار کرد۔ بال فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اسی راز کی تفسیر کر گیا۔ یہ راز کون سا راز ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کچھ موجود مگر اللہ۔ اے صبا اے پیکے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاکے اورساں، اشک ماں برخا کے پاکے اورساں۔ فرماتے ہیں باد صبا، دور بسنے والوں کا پیغام لے جانے والی، ہماری آنکھوں سے بہنے والے یہ اشک آپ علیہ السلام کی تربت تک پہنچا دے تاکہ ہمارا نام بھی ان کے در کے فقیروں میں لکھا جائے۔